اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی لحاظ سے بھی خصوصی طور پر بیان فرمایا۔ اس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تجربہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر عظیم و شہر مبارک و شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ مہینہ عظمتوں والا ہے، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے میں ایک رات ایسی ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل جو ہے وہ رات ہے، یعنی کہ اس رات میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ اعمال جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اعمال قرار پائیں گے۔ اب یہاں تک سوال ہے کہ یہ رات تو موجود ہے، اب یہ رات ہے کب؟ تو یہ رات ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تلاش کرو، غور و فکر کرو، محنت کرو، اور یہ رات جو ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک ہے، اس کی جو پچھلی آخری جو راتیں ہیں، تاک راتیں، یہ ان کے اندر رکھی گئی ہے کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں رات ہے۔ ان راتوں کے اندر جو وہ شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جمہور کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ اکثر احباب 27ویں کی طرف گئے ہیں، لیکن اس کو تلاش کرنے کا جو معمول ہے وہ ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف بڑھنا چاہیے، اور ان راتوں کو عبادات کے ذریعے اور ذکر و اذکار کے ذریعے اور احکام الہیہ پر غور و فکر کے ذریعے ان کو سمجھنے کا، ان کو زندہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ رات اور اس رات میں انفرادی یا اجتماعی جو عبادت ہے اس کے لحاظ سے جو پہلو غور طلب ہے وہ اس طرح کے ہمارے احباب میں اکثر جو ماہ مقدس کی پہلی راتیں ہیں ان راتوں میں ذوق و شوق کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور پہلی راتوں میں مساجد میں، تراویح میں، گھروں میں بڑے اہتمام کے ساتھ ساری عبادات کا سلسلہ مکمل کیا جاتا ہے، لیکن جو ہی پہلا عشرہ گزرتا ہے تو عبادت کا ذوق کم ہوتا جاتا ہے، اور آخری عشرے میں پھر بازاروں میں تفریح کا سلسلہ بڑھتا ہے، اور مساجد اور مسلجات اور عبادات کی جگہوں پر سلسلہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس مہینے کے لحاظ سے عظمتوں کا سلسلہ بیان کیا وہ یہ ہے اس مہینے کی پہلی رات سے ہی اپنے آپ کو محنت کی طرف لگایا جائے، اور پہلی رات سے ہی رب ذوالجلال کے ذکر و اذکار کا سلسلہ اس کو اپنی طبیعت کا عادی بنایا، طبیعت کو اس کا عادی بنایا جائے۔ عزیز معزز ممبران، معزز حاضرین و سامعین، ہماری جو طبیعتیں ہیں 11 ماہ ہماری طبیعتیں جن ماحول میں رہتی ہیں اور جو حالات درپیش ہوتے ہیں ان کے سبب ہماری طبیعتوں کے اندر جو برائی ہے یہ طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، اور طبیعت اس کی عادی ہو جاتی ہے، طبیعت کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور عبادت میں ذوق و شوق یہ جو ہے وہ ہماری طبیعت میں کم ہو جاتا ہے۔ اور ماہ مقدس کی پہلی رات سے ہی جو یہ پہلو بیان کیا گیا کہ پہلی رات سے ہی عبادات کا اہتمام کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رات سے ہی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اور اپنی طبیعت کو اور اپنے ذوق کو رب ذوالجلال کی بندگی کا عادی بنایا جائے، اور اس کے لیے یکدم نہیں کہا گیا کہ تم پہلی رات ہی میں یہ سارا کام کرو، بلکہ فرمایا کہ پہلی رات سے اس کام کو شروع کرو اور باقاعدہ طور پر ترتیب کے ساتھ اور ترکیب کے ساتھ جو وہ چلتے رہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلی رات میں، حالانکہ اس کی تیاری شعبان سے شروع کرنی چاہیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے لحاظ سے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جو اعمال ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا سلسلہ پایا جاتا ہے، تو اپنے اعمال کا احتساب اور اپنے اعمال کو خیر کا عادی بنانا، خیر کا خوبر بنانا، اس کو رمضان شریف میں ہی شروع کرنے کا، شعبان میں ہی شروع کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر طبیعت جو ہے وہ عبادت کی عادی ہو چکی ہو، اور پھر رمضان مبارک کے اندر ہمیں اس مشقت کی طرف نہ جانا پڑے کہ میرا دل نہیں جا رہا، یا وہ جو روایتی سستی اور غفلت کے پہلو ہیں جو کہ پورے مہینے میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، رمضان شریف کے اندر بھی تواتر کے ساتھ اسی طرح چلتے رہیں، بلکہ رمضان شریف کے اندر پھر ہم اپنے دلوں کو جہاں رب ذوالجلال کی بندگی کی طرف بڑھانے کا اہتمام کریں، تو وہیں پر راتوں میں بھی رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی کا اہتمام کرنے کا سلسلہ کیا جائے۔